जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी की है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। इट मींस कि जो जिसे कहते हैं ना, ऑपरेशन चल रहा था इंडिया का, ऑपरेशन सिंदूर, दैट स्टिल गोइंग ऑन। इट दैट इज अ वेरी डेंजरस, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो वो रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि भारत और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फॉर इंगेजमेंट, ठीक है ना जी, तो वो वहां पे उन्होंने ये कहा कि दैट इज गुड। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की, दैट इज अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वो मैं बताता चलूं कि जिसे कहते हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कह रहे हैं कि मैं कश्मीर के ऊपर सालिसी की बात करना चाहता हूं। ये चीज, दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यू। मैं आपको बताऊं, ये आप अगर देखें, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट हैज कम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ये स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हैविंग द स्ट्रेंथ एंड विजडम। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर अक्ल है, दोनों लीडरशिप के बारे में, नॉट वन, दोनों ने कहा। नरेंद्र मोदी साहब भी समझदार हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप भी समझदार है कि उन्होंने एग्री हुए कि इस एग्रेशन को बंद किया जाए, वरना तबाही होती और कुछ भी ना होता। वो जैसे कहते हैं ना, द डांस ऑफ द डेथ, डेथ का डांस होना था, यहाँ पे लोगों ने मरना था। और उसने सही कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि मिलियंस जो लोग थे वो उनकी जानें चली गई। और उसने कहा कि जनाब, मैं अमेरिका इस बात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और करेगा। और उन्होंने कहा कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा दोनों मुल्कों के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, इंडिया की 191 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, पाकिस्तान की 6-7-8 अरब डॉलर की ट्रेड है। हमारा और इंडिया का इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इन केस इंडिया डज नॉट एग्री टू दिस, तो फिर क्या हो सकता है? इन केस इंडिया डज नॉट एग्री टू दिस, तो फिर क्या हो सकता है? और ये बेसिकली उन्होंने इंसेंटिव दिया है। और उसने ये भी कहा है कि इसके अलावा आई विल वर्क विद बोथ ऑफ यू, कि जो हजारों साल, 1000 साल पुराना जो सोल्यूशन है कश्मीर का, वो भी आपको दिया जाए। और उसने कहा, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को यह कहा है कि अगर तुम मेरे साथ बैठ के पाकिस्तान के साथ डील करोगे, कश्मीर के ऊपर बात करोगे, तो ट्रेड का तुम्हें बेनिफिट होगा। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है। इस स्टेट एज जो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके सामने, कि अगर भारत जो है ये करेगा वो, तो फिर सब ठीक रहेगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, अभी तक इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया कहता है जी हम तो मानते ही नहीं है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्या मजाल है, पाकिस्तान की क्या जरूरत है, ये हमारा जूनियर पार्टनर है। पाकिस्तान शुरू से एक ही बात कहता था कि हम आपके जूनियर पार्टनर नहीं है, हम बराबरी चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं। तो जाहिर बात है, दैट इज समथिंग, वो बंदे को समझ तो आती है कि भाई बराबरी, जाहिर बात है वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनके पास पैसे ज्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास आबादी ज्यादा है, उनकी दुनिया में रीच ज्यादा है। मतलब मैं इस चीज को समझ सकता हूं। लेकिन ठीक है जी, अच्छा ये चीज जो है, ये चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें इस खित्ते में ठीक हो सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके देने लगूँ, अमेरिकन क्या सोच रहे हैं। अमेरिकन ये सोच रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा जो चीज़ें इंडिया को देते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, हमें पाकिस्तान के साथ भी उसी पैमाने पे इंगेज करना चाहिए। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो गलत पॉलिसी थी कि पाकिस्तान के साथ ना इंगेज करना, क्योंकि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में अपनी डिटेरेंस को रीस्टैब्लिश किया। तो दे बिलीव दैट दिस कंट्री इज आल्सो कैपेबल इनफ। मुझे लगता है कि अमेरिका के माइंड में यह बात हो सकती है टू क्रिएट अ सिनर्जी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर सो मेनी रीजंस। मैं आई वोंट गो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं आई कैन एक्सप्लेन, मेरे जेन में ये चीज है। लेकिन अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की सिनर्जी बिल्ड की जाए फॉर अदर चैलेंजेस इन द रीजन।
یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈیفنس، نیشنل سیکورٹی ڈویژن، سارے ان کے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کی پاسبلٹی موجود ہے، اس کی پاسبلٹی موجود ہے کہ یہ ڈیویڈنڈ، یہ چیزیں کی جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو یہ جو بات ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے اب ایک طرف انڈیا کی ایئر فورس کیا کہہ رہی ہے کہ پائن تیار رہو، آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ آپریشن کیسے چل سکتا ہے؟ آپریشن کیسے چل سکتا ہے؟ امریکہ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں وہ بات کریں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے. انڈیا نے تو کہا کہ ہم نے نہیں بات کرنی پاکستان سے، اور انڈیا نے یہ بھی اب کہہ دیا انڈیا کے سے ہم سیز فائر کرتے ہیں. ایل او سی پہ کیا ہوتا ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈومین. ایل او سی پہ دیکھا جائے گا، پھر وہ پاکستان بھی کرے گا، انڈیا بھی کرے گا. وہ لڑائی پرانی چلتی رہی ہے، وہ چلتی رہے گی، وہ ایل او سی ختم نہیں ہوگا. وہ 2021 میں ملٹری ڈپلومیسی میں اس وقت نریندر مودی صاحب اور پاکستان سے عمران خان اور جنرل باجوہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب اب ایل او سی پہ لڑائی نہیں ہوگی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انڈیا کو بہت فائدہ ہوا، بیکاز انڈیا دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ میرے بارڈر پہ بڑی نارملائزیشن ہے. اور پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ملا؟ کچھ بھی نہ. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر تو دہشت گردی مسلسل ہوتی رہی. انڈیا دنیا کو یہ بتاتا رہا کہ دیکھیں میں تو، میرے معاملات ٹھیک ہے، میں نے چائنا کے ساتھ کلیئر کر لیا ہے، پاکستان کے ساتھ میرا ایل او سی پہ پرابلم نہیں ہے. جب یہ کبھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا ہم پاکستان کو چانٹے چوٹے ماریں گے. دس از واٹ دے ور تھنکنگ نا، کہ جیسے یہ ہوا، ہم نے 8 شہروں پہ حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو ہم مینج کر لیں گے. بارڈر پہ ہم ان کے ساتھ سکون رکھتے ہیں تاکہ انویسٹر انڈیا کے اندر آئے. اب انویسٹر انڈیا کے اندر کدھر آئے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ 15 دن انویسٹر انڈیا کے اندر بڑا ڈر رہا ہے. پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں انویسٹر. تھوڑے جو چینی، تھوڑے جو عربی، تھوڑے سے وہ اپنے ہمارے یار ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹ کار کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے جی. سو انڈیا جو ہے یہ چیز مجھے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے ذاتی طور پہ میں اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی امریکن سینرجی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ پاکستانی فوج آپ کو چاہیے، پاکستان کی ایئر فورس آپ کو چاہیے، پاکستان کے یہ چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ سو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے مجھے یہ نظر آتا ہے. میں آئی ڈونٹ نو کہ باقی کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے کر دی ہے کہ پاکستان امریکہ کے کہتا ہے ہم باپ سے بات مانتے ہیں، جو آپ نے انڈیا سے بات کرنی ہے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ جو بھی ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور انڈیا نہیں مانتا امریکہ کی بات. یہ چیز امریکنز کو کسی حد تک بری بھی لگتی ہے. یہ چیز امریکنز کو کسی حد تک بری بھی لگتی ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہماری بات مانتے. ٹھیک ہے جی، یہ کیوں نہیں ہماری بات مانتے. میں یہ تھوڑا سا ایک وہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آپ مانتے یہ بات. یہ پاکستان تو مان لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پاکستان تو مان لیتا ہے، وہ کیوں نہیں مانتے. پاکستان بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی. ہم انڈیا کے ساتھ کنسٹرکٹیو ڈپلومیسی چاہتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں اب سچویشن بدل گئی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات کھل کے کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہر جگہ کے ساتھ یہ چیزیں کھل کے ہونی چاہیے. اچھا میں یہ بھی کنفرم کر دوں، یہاں پہ بہت سارے پاکستانی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید الجزیرہ نے بیسیکلی اسٹوری کی جس کی وجہ سے پاکستانی کنفیوز ہو گئے. الجزیرہ نے کہا کہ دیر از اے فیمیل انڈین پائلٹ آفیسر ود پاکستان. آئی ہیو کنفرمڈ دیر از نو فیمیل پائلٹ آفیسر، کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اور جو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. بہرحال اب میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈائلاگ ہو انڈیا کے ساتھ، بات ہو، ڈسکشن ہو، معاملات سدھریں، کیونکہ یہ لڑائی اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. انڈیا گرو کر رہا ہے، انڈیا گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی.
انڈیا گرو کر رہا ہے، انڈیا کو لڑائی نہیں چاہیے، میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے کہتا ہوں، پاکستان کو تو بالکل ہی نہیں چاہیے، ہم تو گرو بھی نہیں کر رہے، ہمیں تو اپنے آپ کو گزارے کر رہے ہیں، ہم تو گزارا کر رہے ہیں، ہم تو گزارا کر رہے ہیں، ہم اس طرح نہیں ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان کو بیٹھ کے بات کریں، لیکن اگر مودی صاحب نہیں کرنا چاہتے، ہی وانٹس ٹو ٹیچ اس اے لیسن، وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں، تو دین ظاہری بات ہے ڈپلومیٹک فرنٹ بھی موجود ہے اور فرنٹ بھی موجود ہیں، ملٹری کے ڈومین میں بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈیا اینڈ پاکستان ڈز نیڈ این انٹرنیشنل انٹرونشن، انٹرنیشنل انٹرونشن چاہیے. میں آپ کو یہاں پہ وہ سٹوری شیئر کرنے لگوں جو سی این این نے کی ہے، ٹھیک ہے جی. سی این این نے جو سٹوری شیئر کی وہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ کے سننے والی ہے، ٹھیک ہے جی. اس سٹوری کے اندر جے ڈی وینس صاحب جو ہیں، میں اس کو آئی وش اف آئی کین، یہ میں نے ادھر ڈالی ہوئی ہے، یہ لیٹ می شیئر وتھ یو، آپ اس کو ذرا پڑھیں اینڈ دیکھیں کہ امریکن انٹروینشن کیوں ضروری ہے اس خطے کے اندر، امریکن انٹروینشن کیوں ضروری ہے اس خطے کے اندر، اور کیوں یہ سارا کچھ کرنا ضروری ہے. یہ آپ کو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سی این این کی سٹوری ہے، جس میں سی این این جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہ جسٹ اے وانڈ، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ سٹوری اگر آپ کے سامنے میں نے لے آیا ہوں، اس سٹوری کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جی جے ڈی وینس صاحب جو ہے نا، انہوں نے فون کیا، ٹھیک ہے جی. آفٹر الارمنگ انٹیلیجنس یو ایس وی پی کالڈ مودی ٹو انکریج سیز فائر ٹاکس، ٹھیک ہے جی. اس کے یہ جہاں پہ یہ میں نے نائلیں لگائی ہیں یہاں پہ پڑھیں. اس نے کہا بیہائنڈ دا سین کیا ہوا، وینس بریفڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن دا پلان، وینس نے ٹرمپ کو پلان کے لیے تیار کیا، پلان کیا ہے. And then he spoke with the Modi at noon Eastern time on Friday, making clear to the Indian Prime Minister that the White House believed that there was a high probability for dramatic escalation. جے ڈی وینس نے مودی صاحب کو یہ کہا کہ میرے پاس انٹیلیجنس ہے کہ پروبیبلٹی ہے ڈرامیٹک ایسکلیشن دی ایز دا کانفلکٹ وینٹ انٹو دا ویکینڈ. اس نے کہا جیسے یہ چیز ویکینڈ پہ جائے گی، میرے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس انٹیلیجنس ہے کہ چیزیں ڈرامیٹیکلی ایسکلیٹ کریں گی. اور وہ چیزیں انہوں نے یہ بات وینس نے مودی کو کہی. Then administration officials said Vance encouraged Modi to have his country communicate with Pakistan. پھر وینس نے کہا کہ آپ اپنے ملک کو کہیں کہ آپ پاکستان سے بات کریں directly and to consider options available for de-escalation، کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں. At this point, officials said that the US believed the two sides were not talking and they needed to get back to their bargaining table. Vance also outlined to Modi a potential ramp off that the US understood that Pakistan would be amendable to. The official said though they did not offer details. Following the call, State Department officials including Rubio began working the phones with their counterpart. کہتے ہیں جب وینس نے فون کیا اس کے بعد مارکو روبیو ایکٹیو ہو گیا، اس نے فون کرنے شروع کر دیے. یہی وجہ ہے، ذرا اس کو سنیے گا کہ آپ مارکو روبیو کی جا کے سٹیٹمنٹ پڑھیں. اس سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا کہ تھینکس ٹو دا جے ڈی وینس، اس نے جے ڈی وینس کا ذکر کیا بیکاز کال جے ڈی وینس نے کی تھی مودی صاحب کو. سو اٹ مینس اٹ واز ناٹ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس which was calling مودی صاحب، اٹ واز دا وینس جس نے کال کی مودی صاحب کو کہ پائن یہ بیٹھ کے بات کریں، ڈرامیٹک ایسکلیشن ہوگی، ڈرامیٹک. اور وہی ہوا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے میزائل فائر کرنے ہیں. انڈیا نے کیا کیا، انڈیا نے اپنی ایئر فورس استعمال کی ہوئی تھی. بہرحال میں اس میں آپریشنل چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. So the Trump administration was not involved in helping the draft. وہ جو ڈرافٹ ہوئے وہ پھر پاکستان انڈیا نے خود ہی تیار کر لیا، وہ پھر ڈی جی ایم او لیول پہ چیزیں ہوئی. تو اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں کہ اس خطے کے لیے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں we do need the partner، کوئی باہر والا پارٹنر چاہیے. مودی صاحب بہت بڑے پلیئر ہیں، مودی صاحب اگر چاہے تو اس خطے کو جوڑ سکتا ہے ایسے. مودی صاحب ہیز دا کیپیبلٹی. آپ ایک فون کرے، پاکستان تو آلریڈی تیار بیٹھا ہے، ایک فون کرے ڈھاکہ تو آلریڈی تیار بیٹھا ہوا ہے. تو مودی صاحب اس خطے کو لیڈ کر سکتا ہے. بھائی یہ سوچیں تو تب نا. اگر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم نے لیڈ نہیں کرنا، میں تو کہتا ہوں لیڈ کرو ان پولیٹیکل ڈپلومیٹک طریقے سے، تو پاکستان تیار ہو جائے گا شاید.
لیکن آپ اگر ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے، مارو گے اور کہو گے تہاڈی ایسی تیسی پھاڑ لو کرنی ہے، ادھر کسی نے نہیں ماننا. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے باتیں بتا رہا ہوں، ادھر کسی نے نہیں ماننا. شاید پھر یہ بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انجے سے اسی تو ڈرانا چاہتے تسی بھی ڈرو. دیٹ از دا سچویشن. لیٹس سی. لیکن انڈین ایئر فورس کہہ رہی ہے آپریشن سندور از اسٹل گوئنگ آن. ون پاکستان شوڈ بی کیئرفل آف دیٹ.